میری دوست کی شادی ایک بڑے افسر سے ہوئی۔ شادی کے بعد وہ شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ ہر وقت اپنی خوشیوں کے قصے سناتی۔ ایک دن ویڈیو کال پر شہر دکھا رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک بوڑھی عورت بھیک مانگتی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زندگی کبھی کبھار ہمیں ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سانسیں اٹکنے لگتی ہیں اور روح جیسے لمحوں کے بوجھ تلے سسکنے لگتی ہے۔ میری یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک چیخ، ایک تصویر اور ایک پہچان نے میری روح کو جکڑ لیا۔ میری بچپن کی دوست نیہا، جس کے ساتھ میں نے اسکول کے دنوں میں دھوپ میں گڑیا کے کھیل کھیلے تھے، جس کے ساتھ برساتوں میں کاغذ کی کشتیاں چلائی تھیں، اب ایک بڑے افسر کی وہ بیوی بن چکی تھی۔ نیہا ہمیشہ سے خوبصورت، خود پسند اور تھوڑی سی مغرور سی لڑکی تھی، لیکن قسمت نے اس کے قدموں تلے پھول بچھا دیے۔ اس کی شادی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری افسر سے ہوئی اور وہ نکاح کے چند ہفتے بعد ہی امریکہ شفٹ ہو گئی۔ وہاں سے روزانہ تصویریں، سٹوریز اور کالز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھو میری یہ گاڑی، دیکھو میری واک ان کلوزٹ، دیکھو میں نے تمہیں دکھایا تھا نا میرا کچن۔ وہ ہر وقت اپنی آسائشوں میں ڈوبی رہتی۔ شروع میں مجھے اس کی خوشیوں پر رشک آتا، لیکن پھر رفتہ رفتہ میرے دل میں ایک عجیب سا خلا سا محسوس ہونے لگا۔ ایک دن اس کی کال آئی، ہیلو کیا حال ہے؟ دیکھو آج میں تمہیں اپنے شہر کی سیر کرواتی ہوں۔ تم نے لاس اینجلس کبھی دیکھا؟ میں خاموشی سے موبائل کی اسکرین پر اس کے شوہر کی گاڑی کے شیشوں سے جھانکتا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سڑکیں، اونچی عمارتیں، ہر طرف صفائی، نظم و ضبط اور رونقیں عروج پر تھیں۔ یہ دیکھو، یہ روڈ ڈاؤن ٹاؤن جاتا ہے اور یہ سامنے والے سگنل پہ اکثر بیگرز آ جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اسی لمحے اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، کیونکہ کوئی عورت ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ او گاڈ، پھر آ گئی یہ عورت، نیہا نے نحوست سے کہا۔ پچھلے ہفتے بھی اسی جگہ تھی، لگتا ہے یہاں کی مستقل مانگنے والی ہو گئی ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور میری سانسیں جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پتھرا گئیں، ہاتھ سے موبائل پھسلنے لگا اور میری چیخ نکل گئی، نیہا نیہا، یہ تم شیشہ نیچے رکھو ذرا، اس کے چہرے پر روشنی پڑنے دو۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ ارے یار کیا ہوا ہے، ڈرا دیا تم نے، وہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن میں نہ ہنسی۔ کیمرے کی روشنی عورت کے چہرے پر پڑی تو میں کچھ اور نہ دیکھ سکی، بس وہ چہرہ نگاہوں میں نقش ہو گیا، جانے پہچانے نقوش، وہی ماتھے کی شکنیں، وہی آنکھوں کے کناروں پر تل، وہی کپکپاتے ہونٹ۔ یہ تو نیہا، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تو نیہا خاموش ہو گئی۔ گاڑی کے اندر مکمل سناٹا چھا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ نیہا کی آواز لڑکھڑا گئی، لیکن میں نے سن لیا تھا، میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ عورت جو ہاتھ پھیلائے فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہی تھی، میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ یہاں امریکہ میں کیسے؟ میں نے خود سے پوچھا اور آنسو ضبط کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے رکھی۔ اچانک کال کٹ گئی اور میرے دل میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا۔ کیا نیہا نے واقعی اسے نہیں پہچانا تھا؟ کیا وہ حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہے؟ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ کیا کسی نے بھیجا؟ وہ کس حال میں یہاں آ گئی؟ میں ساکت بیٹھی رہی، بس ایک جملہ دل میں گونجتا رہا اور دل کی تڑپ اور کسک کو بڑھاتا رہا۔ جب سے ویڈیو کال پر اسے امریکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھ چکا تھا۔ جسم سن تھا، دل جیسے ایک بھاری بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ رات بھر آنکھ نہ لگی، بس ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ماضی کے دریچوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ وہ دن جب میری اور نیہا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرا داخلہ دوسری جماعت میں ہوا۔ ابو کا تبادلہ ہمارے آبائی شہر سے یہاں ہوا تھا اور ہمیں مجبوراً یہاں شفٹ ہونا پڑا۔ نئے ماحول، نئے چہرے، نئی زبان، سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ میں خاموش، شرمیلی اور اپنے آپ میں گم رہنے والی بچی تھی۔ اسکول کے پہلے دن جب سب بچے گروپ بنا کر کھیلنے لگے، میں کونے میں بیٹھی چپ چاپ پینسل کے ڈھکن سے کھیل رہی تھی۔
اسی دوران ایک لڑکی نے آ کر مجھ سے کہا، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے سر اٹھایا تو ایک خوبصورت سی بچی سامنے کھڑی تھی، بڑی بڑی بادامی آنکھیں، صاف ستھرا یونیفارم، بالوں میں کلپس اور ہاتھ میں جگمگاتی واٹر بوتل پکڑے ایک امید اور خوشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نیہا ہوں، اس نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ لمحہ میری زندگی کی پہلی اور سب سے گہری دوستی کا آغاز بن گیا۔ نیہا کے ساتھ چند دنوں میں ہی میری دوستی بہت گہری ہو گئی اور ہم دونوں اسکول میں لازم و ملزوم ہو گئی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوم ورک کرتیں اور اپنا لنچ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتیں۔ نیہا کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا تھا اور اس طرح اس کی دوستی بھی بے مثال تھی۔ چند ہفتوں بعد جب نیہا مجھے اپنے گھر لے گئی تو پہلی بار اس کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ چھوٹا سا کرائے کا گھر، باہر سے رنگ اکھڑا ہوا، اندر محدود سا سامان موجود تھا، لیکن صفائی اور سلیقہ قابل تعریف تھا۔ نیہا کی ماں سلمیٰ آنٹی ایک نرم خو اور باحیا عورت تھیں۔ انہوں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور محبت سے پوچھا، کیا کھاؤ گی بیٹا؟ نیہا بہت تعریف کرتی ہے تمہاری، آنٹی نے بہت محبت سے مجھے مخاطب کر کے کہا تو میں شرما کر سر جھکا گئی۔ نیہا خود بھی اپنی ماں کی بہت عزت کرتی تھی، ہر بات ان سے شیئر کرتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بال بنواتی، ان کے ساتھ چائے پیتی اور ہر بات پر ہنستی۔ سلمیٰ آنٹی نیہا کا اکلوتا سہارا تھیں۔ اس کا باپ، جیسے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، کئی سال پہلے بیماری کے باعث انتقال کر چکا تھا۔ نیہا کی ماں سلائی کا کام کرتی تھیں۔ صبح اسکول سے لینے آنے کے بعد وہ رات گئے تک محلے کی خواتین کے کپڑے سیتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ سوئی دھاگا ہوتا اور آنکھوں میں بس ایک ہی خواب سجا ہوتا کہ میری بیٹی ایک دن بہت بڑی افسر بنے گی۔ میں اور نیہا ہر وقت ساتھ ہوتے، لنچ شیئر کرنا، ہوم ورک ایک دوسرے سے پوچھنا، بریک میں ایک دوسرے کی پانی کی بوتل لینا، یہ سب کچھ ہماری دوستی کا حصہ تھا۔ لیکن نیہا ہمیشہ خود کو ہم سب سے الگ سمجھتی۔ وہ اکثر کہتی، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، میری قسمت کچھ اور ہے، یہ محلہ، یہ گھر، یہ غربت، یہ سب عارضی ہیں۔ اس وقت ہم سب ہنستے، اسے خوابوں کا سوداگر کہتے، لیکن نیہا سنجیدہ رہتی۔ میں اس غربت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، امی کو آرام دینا چاہتی ہوں۔ میں اس کے جذبے سے متاثر تھی اور اکثر اس کے ساتھ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ اسے وہ مقام دے جو وہ چاہتی ہے۔ نیہا نے ہمیشہ خود پر یقین رکھا۔ جب ہم میٹرک میں پہنچے تو اس نے پورے شہر میں پوزیشن لی۔ اس کی ماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعا تھی۔ کالج میں داخلے کے بعد نیہا تھوڑی تبدیل ہونے لگی۔ اس نے موبائل لے لیا، نئے دوست بنائے، ہلکے میک اپ کا شوق ہوا اور اکثر مجھے نظر انداز کرنے لگی۔ جب میں پوچھتی تو کہتی، یار تم ابھی بھی وہی پرانی باتیں کرتی ہو، اب تھوڑا آگے بڑھو۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن دوستی نبھاتی رہی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی خالہ نے ایک رشتہ بھیجا ہے، ایک اعلیٰ سرکاری افسر جو امریکہ میں پوسٹڈ ہے اور صرف پاکستان 2 ہفتوں کے لیے آیا ہے۔ امی کی خواہش ہے کہ میں ہاں کر دوں۔ اس نے کہا، یہ رشتہ مجھے زندگی سے نکال سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، سلمیٰ آنٹی کو چھوڑ کر کیسے جاؤ گی؟ اس نے نظریں چرا لیں، امی ساتھ آئیں گی یا شاید بعد میں بلا لوں گی۔ یہ شاید میرے دل میں چبھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ نیہا اپنے خوابوں کی دنیا میں بہت دور نکل چکی ہے اور اب زمینی رشتے سے بوجھ لگنے لگے ہیں۔ اس کی شادی سادگی سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دن بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ پہل اس نے روز کالز کیں، تصویریں بھیجیں، تحفے بھیجے، لیکن چند مہینوں بعد سب کچھ رک گیا۔ سلمیٰ آنٹی گمسم رہنے لگیں، کبھی کبھی میرے گھر آتیں اور بس یہی کہتیں، نیہا بہت مصروف ہے، اسے وقت نہیں ملتا، دعا کرو وہ خوش رہے۔ لیکن ان کی آنکھوں کی نمی کچھ اور ہی کہتی تھی۔ کئی ماہ گزرے، نیہا کی کالز آنا بند ہو گئیں اور ایک دن سلمیٰ آنٹی اچانک لاپتہ ہو گئیں۔ ان کا چھوٹا سا گھر بند ملا۔ ہمسائیوں نے کہا کہ ایک دن صبح سویرے سامان باندھ کر وہ کہیں چلی گئی تھیں، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں حیران رہ گئی۔ سلمیٰ آنٹی کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد میری زندگی میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ نیہا تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی ہو چکی تھی، اس کی کالز بند ہو چکی تھیں اور اس کی ماں، وہ تو جیسے زمین پر کہیں موجود ہی نہ رہی ہوں۔
ان دنوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی۔ سلمیٰ آنٹی کی گود کی وہ مہک، ان کی نرم آواز اور وہ محبت بھری نظریں میرے ذہن سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ نہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھیں اور نہ کسی جاننے والے کو اطلاع دی تھی۔ محلے والوں سے پوچھا تو کسی نے کہا بس ایک دن صبح سویرے ٹیکسی آئی اور وہ چپ چاپ سامان رکھوا کر چلی گئیں۔ کہاں گئیں، کیوں گئیں، اکیلی گئیں یا کسی کے ساتھ؟ ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہر شام جب سورج ڈھلنے لگتا اور محلے کی گلیوں میں خنکی اترتی تو مجھے سلمیٰ آنٹی کی خاموش آنکھیں یاد آتیں، وہ جو اکثر میرے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتیں، میرا انتظار کرتیں کہ میں اسکول سے آؤں اور نیہا کی کوئی خبر سناؤں۔ اب وہ گلی سنسان تھی، وہ چوکھٹ خالی تھی اور میں اندر سے ادھوری ہو چکی تھی۔ نیہا نے بھی کچھ نہ بتایا۔ اس کی پروفائل پر ہر ہفتے نئی تصویریں آتیں، اس کے ہنستے چہرے، اس کے شوہر کے ساتھ سیر سپاٹے، نئے ریسٹورنٹ، نئی گاڑی، نئے لباس، لیکن ایک بار بھی اس نے اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا۔ کئی بار میں نے دل کڑا کر کے اسے میسیج لکھا، نیہا، سلمیٰ آنٹی کہاں ہیں، کچھ پتہ چلا؟ لیکن یا تو وہ خاموش رہی یا پھر ایک لفظی جواب دیتی، نہیں پتہ، کہاں گئی ہیں۔ یہ بے حسی مجھے اندر سے چیرنے لگی۔ میں نیہا کو جانتی تھی یا شاید صرف وہ نیہا جو میری دوست تھی، جو سلمیٰ آنٹی کی گود میں پل کر بڑھی ہوئی تھی۔ اب وہ نیہا کہیں کھو گئی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی تعلیم پر دھیان دینے کی کوشش کی۔ بی ایس سی میں داخلہ لیا اور انہی دنوں میرے والد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ والدہ دن رات ان کی خدمت میں مصروف تھیں اور میں نے اپنا بچپن بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستی، ہنسی مذاق، سیر سپاٹے، سب کچھ خواب بن گیا تھا۔ ایک دن والد نے مجھے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں سوچیں۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ میں چونکہ کچھ نہ بولی، اندر سے خوف سا تھا۔ کیا میں بھی نیہا کی طرح کسی اجنبی دنیا کا حصہ بننے جا رہی ہوں؟ کیا میں بھی اپنے ماضی، اپنی دوستوں، اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دوں گی؟ لیکن ابو کی آنکھوں میں سکون کی تلاش تھی۔ انہوں نے جس لڑکے کا ذکر کیا وہ ایک شریف اور پڑھا لکھا کاروباری نوجوان تھا۔ والدین با اخلاق اور دینی مزاج کے تھے۔ امی نے بھی بہت نرمی سے سمجھایا۔ ہم نے ہر پہلو سے سوچا، تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے، لیکن بیٹا زندگی میں کچھ فیصلے وقت پر کرنے پڑتے ہیں۔ چند ہی ہفتوں میں بات پکی ہو گئی۔ میری منگنی سادگی سے ہوئی اور شادی کی تاریخ بھی جلد رکھ دی گئی، کیونکہ والد کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے خوابوں میں کبھی سوچا بھی نہ تھا میری زندگی ایسے خاموشی سے ایک نئے موڑ پر آ جائے گی، لیکن شاید یہی حقیقت ہے۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مہندی، مایوں، کپڑے، زیور، سب کچھ جیسے ایک فلمی منظر ہو، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں آج بھی سلمیٰ آنٹی کی خالی گود، ان کی ٹھنڈی آہ اور وہ حسرتیں زندہ تھیں۔ شادی سے ایک دن پہلے جب سب عورتیں ہنسی خوشی گانے گا رہی تھیں، میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی ڈائری نکال کر سلمیٰ آنٹی کی وہ دعائیں پڑھ رہی تھی جو انہوں نے میرے لیے لکھی تھیں۔ میری بیٹی کی دوست، میری بیٹی جیسی، اللہ تجھے سکون دے، تجھے عزت دے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دعا کی، یا اللہ، جہاں کہیں بھی ہوں انہیں سکون دے، ان کی بیٹی کو عقل دے اور مجھے ان کے جیسا صبر دے۔ میری شادی ایک خوشگوار دن ہوئی۔ میں سرخ جوڑے میں دلہن بنی سجی سوری تھی۔ مہمانوں کی ایک بڑی تعداد میری شادی میں شریک تھی، لیکن اس بھیڑ میں بھی مجھے وہ ایک چہرہ بہت یاد آیا جو اس دن میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، سلمیٰ آنٹی کا محبت بھرا چہرہ۔ میں نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ آئیں، چپ چاپ مجھے دیکھیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، لیکن وہ نہ آئیں اور شاید کبھی نہیں آئیں گی۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ نئے گھر، نئے رشتے، نئے لوگ، میرے لیے سب کچھ نیا تھا اور مجھے وقت لگا تھا سب کچھ سیکھنے میں۔ میرے شوہر بہت مہربان اور سمجھدار نکلے۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے زندگی کی اصل قدر سمجھ میں آئی۔ میں نے خود کو دھیرے دھیرے اس ماحول میں ڈھالا اور رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک محبت کرنے والا انسان دیا۔ لیکن دل کے ایک کونے میں وہ ادھوری کہانی تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ نیہا کی خاموشی، سلمیٰ آنٹی کی جدائی اور ان دونوں کے درمیان وہ خالی رشتہ میرے ذہن سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ وقت زندگی کا سب سے بڑا ظالم استاد ہے۔
یہ ہمیں سبق تو دیتا ہے، مگر اس کے بدلے ہماری معصومیت، ہمارے خواب اور ہمارے قیمتی لمحات چھین لیتا ہے۔ سلمیٰ آنٹی کے جانے اور نیہا کی خاموشی کے بعد میں نے زندگی کے اس بے رحم بہاؤ کے آگے خود کو جھکا دیا۔ شادی کے بعد سسرال میں نئے تعلقات، ذمہ داریاں اور گھریلو نظام کو سمجھنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ میرا شوہر بہت نرم مزاج اور شفیق انسان تھا، جس کی موجودگی نے میرے اندر کے خوف کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا۔ سسرال میں میرا سب بہت خیال رکھتے، خاص کر میری ساس، جنہوں نے مجھے بیٹی بنا کر گلے لگایا۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں سلمیٰ آنٹی کا خیال رہتا تھا، جیسے کوئی کمرے کے کسی کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوں اور میں انہیں دیکھ نہ پاؤں، بس محسوس کر سکوں۔ نئی زندگی کی شروعات میں اکثر وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزرتا۔ وہ میرے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے، میرا حوصلہ بڑھاتے۔ کچھ ہی مہینوں میں نے سیکھ لیا کہ نئے رشتوں کو نبھانے کے لیے دل کو تھوڑا وسیع کرنا پڑتا ہے۔ اپنے جذبات سے زیادہ دوسروں کے احساسات کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کچن سے لے کر معاشرتی محفلوں تک ہر جگہ اپنے آپ کو منوایا۔ میرے شوہر اکثر کہتے، تمہارے آنے سے گھر میں سکون آ گیا ہے۔ ان کی باتیں میرے لیے اطمینان کا باعث بنتیں۔ لیکن جب رات کو سب سو جاتے تو میرے دل کے کسی کونے میں سلمیٰ آنٹی کی تنہائی کا منظر ابھر آتا۔ وہ تنہا خاموش کہیں کھوئی ہوئی نگاہوں میں بس جاتیں، لیکن میں پھر خود کو مصروف کر لیتی اور اپنے آپ کو گھریلو کاموں میں الجھا لیتی۔ پھر میری زندگی میں ایک نئی روشنی آئی۔ ماں بننے کی خوشی نے میرے روم کو مہکا دیا۔ جب پہلی بار میرے ہاتھوں میں میرا بیٹا آیا تو میں بے اختیار رو پڑی۔ ایک انجانی سی ممتا میرے وجود میں اتر آئی۔ میرا سارا وجود محبت بن گیا۔ ممتا کا احساس ہر احساس پر بھاری پڑ گیا۔ میں نے سوچا، کیا سلمیٰ آنٹی نے بھی نیہا کو یوں سینے سے لگا کر دعائیں دی ہوں گی؟ کیا انہوں نے بھی ماں بننے کا یہی درد، یہی پیار محسوس کیا ہوگا؟ میرا بیٹا میرے وجود کا مرکز بن گیا۔ میں دن رات اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ پھر وقت کے ساتھ میری گود میں میرا دوسرا بیٹا بھی آ گیا، اور یوں میرا دن بچوں، گھر، شوہر اور ذمہ داریوں میں گزرنے لگا۔ یہ ایک خوبصورت مصروفیت تھی، لیکن اس میں میرے لیے وقت نہ تھا۔ میں آئینے کے سامنے رک کر خود کو دیکھتی تو اکثر حیران ہوتی کہ وہ لڑکی جو کبھی سلمیٰ آنٹی کے ہاتھ کی چائے پیا کرتی تھی، ان کی مہربانی میں اپنے لیے ممتا اور محبت تلاش کرتی تھی، اب ایک ماں، ایک بیوی اور ایک بہو بن چکی ہے۔ بچوں کی پرورش کے دوران اکثر راتوں کو جب میں اپنے بیٹے کو جھولا جھلاتی تو ماضی کی تصویریں ذہن میں آ جاتیں۔ نیہا کی ہنسی، ہمارے اسکول کی گپ شپ، سلمیٰ آنٹی کی سلائی مشین کی آواز، جیسے سب کچھ ذہن میں گونجنے لگتا۔ کبھی کبھی میں دل میں خود سے سوال کرتی، اگر سلمیٰ آنٹی آج زندہ ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ کیا نیہا نے انہیں تلاش کیا یا چھوڑ دیا؟ میں نیہا کی سوشل میڈیا پروفائل دیکھنے کی کوشش کرتی، لیکن یا تو اس نے نام بدل لیا تھا یا سب کچھ چھپا رکھا تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ نیہا کو ڈھونڈوں، اسے لکھوں، اس سے پوچھوں کہ کیا تمہیں اپنی ماں یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں گزرے ہوئے دن یاد نہیں آتے؟ کیا تم اتنی بدل گئی ہو؟ مگر پھر خود کو روک لیتی۔ وقت سب کچھ بدل چکا تھا۔ دن، ہفتے، مہینے سب گزرتے گئے، بچے بڑے ہونے لگے، اسکول جانے لگے۔ میں بھی دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی سے واقف ہونے لگی۔ بچوں کے اسکول کی ایپ، واٹس ایپ گروپ، فیس بک، انسٹاگرام، سب کچھ آہستہ آہستہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور میں آرام کر رہی تھی، موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی، تبھی میری نظر ایک پروفائل پر پڑی۔ وہ پروفائل کسی اور کی نہیں بلکہ نیہا کی لگ رہی تھی۔ میں جیسے پرجوش ہو گئی اور اس کی پروفائل کو کھول کر دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ جیسے کانپ گئے۔ پروفائل تصویر میں ایک عورت تھی جو نیہا جیسی لگتی تھی، لیکن اب تھوڑی بدل چکی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، سن گلاسز لگائے تھے، نیوی بلو میکسی ڈریس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور پیچھے امریکہ کو کوئی مقام تھا۔ میں نے فوراً اس پر کلک کیا اور دل دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واقعی وہی نیہا ہے؟ میں نے ساری پروفائل چیک کی اور مجھے 100% یقین تھا کہ وہ نیہا ہی تھی۔ اسی لیے میں نے فوراً فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اور پھر میرے دل میں بے چینی سی چھا گئی، اور میں مسلسل اس انتظار میں تھی کہ کب میری فرینڈ ریکویسٹ قبول ہو جائے۔ اور 2 دن کے بعد نیہا نے میری دوستی کو قبول کر لیا۔
تو میں نے شکر ادا کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً میسج کیا، نیہا یہ میں ہوں، تمہاری بچپن کی دوست، تمہاری فاطمہ، جو اسکول میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہی نیہا کا جواب آ گیا، فاطمہ او میرے خدا، کہاں تم گم ہو گئی تھی۔ اس ایک پیغام نے میری آنکھیں نم کر دیں۔ برسوں کی دوری، خاموشی، سوالات سب جیسے چند الفاظ میں دھندلے ہو گئے۔ ہم نے لمبی بات کی۔ وہ حیران تھی کہ میں نے اسے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے حیرانی سے اسے بتایا کہ وہ خود میرے موبائل پر ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنی شادی، بچے، سب گھر کا حال بتایا اور میں بہت دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی اور بہت چہک کر اپنے بارے میں بتا رہی تھی اور اسے سننا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے بار بار کھٹکتی رہی کہ اس نے اپنی ماں کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے خود کو روکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اس سے پوچھ لوں کہ تمہاری ماں کہاں ہیں، تم نے انہیں کیوں چھوڑا؟ لیکن میں خاموش رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پھر سے دور ہو جائے۔ برسوں بعد ملی تھی، اب اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے میری تصاویر دیکھیں، میرے بچوں کی تعریف کی، میری ساس کے بارے میں پوچھا، لیکن اپنی ماں کا ذکر تک نہ کیا۔ بس بار بار یہی کہتی رہی کہ میری زندگی بہت مصروف ہے، یہاں شوہر بھی بزنس میں بہت بیزی ہیں، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، زندگی بہت تیز ہے یہاں فاطمہ۔ اس نے بڑے مصروف انداز میں بتایا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل میں کچھ اور ہی کھل رہا تھا۔ اگلے کئی دن ہم روز بات کرتے رہے۔ پرانی تصویریں، یادیں، اسکول کے قصے، ہنسی مذاق، سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا ہو۔ لیکن ہر بات میں ایک کمی تھی، سلمیٰ آنٹی کی کمی، جو مجھے بری طرح کھٹکتی تھی، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا کہ نیہا سلمیٰ آنٹی کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کی اور نیہا سے کہا، نیہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے، لیکن وعدہ کرو ناراض نہیں ہوگی۔ وہ ہنسی، اب اتنے سالوں بعد بھی فاطمہ تم وہی ڈری سہمی لڑکی ہو، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ نیہا نے لاپرواہی سے کہا تو میں نے دل تھام کر کہا، تمہاری امی سلمیٰ آنٹی وہ کہاں ہیں؟ ایک لمحے کو اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کی خاموشی نے میرے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ پھر اس نے صرف اتنا کہا، فاطمہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور کال کٹ گئی، یا نیہا نے کاٹ دی۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا، دل میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ لمحہ غیر متوقع تھا جب نیہا نے کہا تھا، فاطمہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تو میرے اندر ایک لرزتی ہوئی بے چینی نے جنم لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، شاید برسوں سے، شاید خود سے بھی، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اگلے ہی لمحے قدرت میرے سامنے ایسا منظر کھول دے گی جو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ کال ایک دم سے ختم ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد نیہا کا میسیج آیا، تم آن لائن ہو؟ میرے پاس 5 منٹ ہیں، ویڈیو کال کر سکتی ہو؟ میرا دل جیسے زور زور سے دھڑکنے لگا، انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو کال قبول کی۔ اسکرین پر پہلے دھندلا سا منظر آیا، کیمرہ نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، پھر دھیرے دھیرے فریم میں ایک صوفہ آیا، کچھ پردے اور نیہا کا چہرہ نظر آیا۔ وہی نکھری رنگت، لیکن آج تھکا تھکا الجھا ہوا چہرہ تھا، جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ فاطمہ میں نہیں چاہتی کہ تم سب کچھ جانو، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، نیہا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے لبوں پر زبان پھیری، جیسے الفاظ کا ذائقہ کھو چکا ہو۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میری ماں کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں وہ اعتماد نہیں تھا جو کبھی اس کی باتوں میں ہوتا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، کیمرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہو یا سن رہا ہو۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں، کہ میری ماں۔ وہ ایک دم رک گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نیہا میں جانتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے انہیں تمہارے ساتھ گاڑی کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ہونٹوں پر بے یقینی تھی۔ کیا تم نے واقعی دیکھا تھا؟ نیہا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تمہاری کال پر دیکھا تھا، تم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا، وہ تمہاری ماں تھیں، تم نے پہچانا تھا نا؟ نیہا نے گہری سانس لی اور پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد کیمرہ دوسری طرف گھمایا، اور اگلے ہی لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔
ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت، جھریوں سے بھرا چہرہ، سر پر دوپٹہ اوڑھے، آنکھیں بجھی ہوئیں، اور وہی چہرہ جو برسوں پہلے محلے کی گلیوں میں چمکتا تھا، سلمیٰ آنٹی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، ان کا نام لینا چاہتی تھی، لیکن آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ امی، نیہا نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ پہلی بار کسی سے اپنی ماں کا تعارف کروا رہی ہو۔ لیکن سلمیٰ آنٹی نے نہ میری طرف دیکھا نہ کچھ کہا، وہ بس خلا میں نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ یہ وہی ہیں فاطمہ، نیہا بولی، جنہیں تم جانتی ہو، لیکن اب یہ مجھے نہیں پہچانتی۔ نیہا نے عجیب درد بھرے انداز میں کہا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اسی دکھی لہجے میں بولی، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھیں، دماغی طور پر بہت متاثر ہوئیں، انہیں کچھ یاد نہیں، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ نیہا کی آنکھیں نم تھیں اور لہجہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ کب ہوا یہ سب؟ اور وہ امریکہ کیسے پہنچیں؟ نیہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے گہری سانس لی، جیسے برسوں سے دبے راز کو آخرکار زبان دینے کا وقت آ گیا ہو۔ فاطمہ، شادی کے کچھ عرصے تک تو میں پاکستان نہیں جا سکی، لیکن میرے شوہر کو شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے پاکستان جانا پڑا۔ میں بھی گئی۔ ایک دن اتفاق سے امی بازار میں ملی، حالت بہت خراب تھی۔ ان کو میں فوراً ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ ذہنی طور پر بہت متاثر ہو چکی ہیں، ان کی یادداشت کا بڑا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ نیہا نے گہری سانس بھری تو میں فوراً بولی، پھر تم نے انہیں یہاں لانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پاکستان میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اپنے شوہر سے ان کا رشتہ چھپا چکی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ نیہا نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا، تم نے انہیں ایک خادمہ کے طور پر یہاں رکھا ہے؟ میری آواز کڑک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیہا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، وہ بس اتنا بولی، تم نے اپنی ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا ہے، جو تمہیں انگلی پکڑ کر اسکول لے جاتی تھیں، تمہارے لیے کپڑے سیتی تھیں، بھوکی رہ کر تمہیں کھلاتی تھیں۔ نیہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں مجبور تھی فاطمہ، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی۔ میں نے جھوٹ بولا اور پھر میں اس جھوٹ میں پھنس گئی۔ میں انہیں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اتنے میں سلمیٰ آنٹی نے چونک کر نیہا کی طرف دیکھا۔ نیہا، ایک کرب سے بھری پکار تھی، آہستہ، مدھم لیکن صاف آواز۔ نیہا نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ امی؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ نیہا، میری بچی۔ سلمیٰ آنٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا جسم ساکت ہو گیا۔ ان کی یادداشت واپس آ چکی تھی، یا شاید ایک لمحے کے لیے کوئی پردہ اٹھ گیا تھا۔ نیہا روتے ہوئے ماں کے قدموں میں گر گئی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ میں نے آپ کو چھپا دیا، آپ سے جھوٹ بولا، آپ کو دنیا کے سامنے نہ لائی۔ نیہا روتے ہوئے ماں سے معافی مانگتی جا رہی تھی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ سلمیٰ آنٹی نے کانپتے ہاتھوں سے نیہا کا چہرہ تھاما۔ بس میری بچی، بس۔ میری آنکھیں نم تھیں، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل شکر سے لبریز تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسکرین ایک دم سے بند ہو گئی، کال کٹ گئی۔ میں نے دوبارہ کال کی، میسج کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ نیہا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی غائب ہو چکا ہے۔ میں سوچ میں ہوں، کیا نیہا شرمندگی سے سب ختم کر بیٹھی یا کچھ اور ہوا؟ میں نہیں جانتی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ میری روح میں نقش ہو چکا ہے۔ ایک ماں جو برسوں بعد اپنی بیٹی کو پہچانتی ہے، ایک بیٹی جو برسوں بعد اپنی ماں کے قدموں میں گر کر رو پڑتی ہے، اور ایک سچ جو اب بھی مکمل نہیں ہوا، شاید ابھی کچھ باقی ہے۔ تو ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ملتی ہوں اگلی کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔